جی سر، میرا سوال یہ ہے، اس دنیا اور انسان کی اس زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ پلیز آسان بھاشا میں سمجھائیں۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اس اللہ ایشور کے نام سے جس نے ہمارے لیے دھرتی کا بچھونا بچھایا، آسمان کی چھت بنائی اور ہماری عقل کو امتحان لینے کا ذریعہ بنایا، ٹیسٹ لینے کا ذریعہ بنایا۔ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اس دنیا اور انسان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے اس پر ہم بات کریں گے۔ جو لوگ ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، میں ان سبھی لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو کو پورا سنیں تاکہ جلدی سے جلدی جیون کی سچائی جان سکیں، اور جتنا ہو سکے ہمارے چینل کو پھیلائیں، کیونکہ جو انسان خود سچائی پر چلتا ہے، سچائی کو پھیلاتا ہے، سنسار کا سچا مالک اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سب سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اگر رو نہ سکو تو رونے کی شکل بناؤ، اگر رو نہ سکو تو رونے کی شکل بناؤ، اور اللہ کے ذکر کو غمگین ہو کر سنو، اللہ کا محتاج بن کر سنو۔ تو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اب دیکھو نا، دنیا کی حقیقت سب ہمارے سامنے ہیں۔ گھر میں بیاہ ہو رہا ہے، لوگ ناچ رہے ہیں ڈی جے کے سامنے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ اسی گھر میں جو ہے 4 دن کے بعد کوئی مر جاتا ہے، پھر رونے پیٹنے مچ جاتے ہیں۔ 4 دن پہلے بڑے خوشی سے ناچ رہے تھے ہیں، اور 4 دن کے بعد پھر ایسے روتے ہیں وہاں جسے کوئی خوشی تھی نہیں۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کائنات کا بنانے والا خود فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، کھیل تماشا۔ یہ کھیل تماشا ہی تو ہے کہ انسان کبھی ہنس رہا ہے، کبھی رو رہا ہے۔ تو کسی نے جو ہے کیا خوب کہا ہے کہ دنیا درنگی ہے، ہاں، دنیا جو ہے درنگی ہے، اور کہیں خیر خوبی اور کہیں ہائے ہائے، کہیں جو ہے ناچ ہو رہے ہیں، کہیں میت جا رہی ہے، کہیں کسی کی موت ہو گئی، کہیں رو رہے ہیں، کہیں ناچ رہے ہیں۔ تو اس دنیا کی حقیقت بڑی عجیب ہے۔ اب جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے چہرے کو غمگین چہرہ بنائیں، چہرے پہ غمگینی چھا جائے جب اللہ کا ذکر سنیں، اللہ کا خوف ہو چہرے پر، اپنے چہرے کو ایسا بنائیں۔ کیوں؟ دنیا کا نشہ اتنا خطرناک ہے جو ہماری کھوپڑیوں پر حاوی ہے کہ اس کائنات کی جو حقیقت ہے اصل، وہ موت کا گھر، دکھوں کا گھر، بیماریوں کا گھر، مصیبتوں کا گھر، پریشانیوں کا گھر، آفتوں کا گھر، کلیش کا گھر، یہ دنیا ہے۔ اتنا زبردست کھوپڑیوں پر نشہ ہمارے چھایا ہوا ہے کہ ہمیں کوئی احساس نہیں ہے کہ ہمیں جانا ہے، اس دنیا سے مرنا ہے۔ تو جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں سب سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے چہرے کو غمگین بنائیں، اور یہ سوچ کر ذکر سنیں کہ شاید ہمارے یہاں اللہ کے ذکر سننے سے قبر ہماری بن جائے، موت کے بعد کی زندگی اچھی بن جائے۔ اللہ کا ذکر محتاج بن کے سنیں تو شاید کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے۔ ہوش و حواس میں آ کر اللہ کا ذکر سننے کا حق ادا کریں۔ حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہم ہوں وہیں من ہو، من کو نہ بھٹکائیں۔ ہمارا دھیان، ہماری سوچ، ہماری آنکھیں، ہمارے کان پورے جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، دھیان اللہ کی طرف رہے، اور دھیان کو ادھر ادھر نہ بھٹکائیں۔ تو اس دنیا کی جو حقیقت ہے وہ بڑی خطرناک ہے، بڑی دردناک ہے۔ اس دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بہت ناپیدار زندگی ہے۔
کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، بہت بیکار زندگی ہے۔ کب انسان دکھوں میں گر جائے، پریشانیوں میں گر جائے، مصیبتوں میں گر جائے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ کب کون سا حادثہ بن جائے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہاں ہر پرکار سے ایک اللہ تعالیٰ، ایک ہستی کی بادشاہت میں ہم سارے انسان قید ہیں۔ تو اسی طرح سے ہم سمجھیں کہ یہاں لاکھوں کروڑوں انسان روز مرہ ہے دنیا کے اندر۔ انسان کی آنکھوں کے سامنے لوگ مر رہے ہیں، اور انسان دنیا میں ایسے جی رہا ہے، ایسے گھوم رہا ہے جیسے یہ ہمیشہ رہے گا۔ جو مر گیا وہ مر گیا، جو زندہ بچا اسے مرنے کا بالکل بھی دھیان نہیں ہے، اسے مرنے کا بالکل بھی خیال نہیں ہے، اسے مرنے کا بالکل بھی ہوش نہیں ہے۔ ایسی غفلت کہ چاہے ابھی اگلے پل میں مر جائے، مگر دنیا میں ایسے یہ گمان لیے پھر رہا ہے کہ مجھے ہمیشہ رہنا ہے۔ کیا عجیب چکر ہے دنیا کا۔ میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں، میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ دانت پھاڑ پھاڑ کے ہنس رہے ہیں دنیا میں دیکھ کر بڑا حیران ہوتا ہوں کہ لوگ دانت پھاڑ پھاڑ کے ہنس رہے ہیں، مال دولت کی دوڑ لگا رہے ہیں، زمین کی دوڑ، جائیداد کی دوڑ، مال کی دوڑ، بے ایمانی کرنا، ظلم جاستی کرنا، لوٹ مار کرنا ہے، یہ خیال لے کر کے دنیا میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ ظلم جاستی لوگ کر رہے ہیں، ہم انہیں دیکھ کر کے بڑا خیال آتا ہے کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہے۔ کہ میں نے دیکھا کہ جنازے میں گئے لوگ، جو لوگ جنازے میں گئے اور کندھوں پہ جنازہ لے گئے، اٹھا کے ارتھی لے گئے، میت لے گئے اور لے جا کر کے دفنایا، سارے کام کیے، اور دیکھا کہ جو ہے 2 دن کے بعد وہی نوجوان لڑکے ڈی جے کے سامنے ناچ رہے ہیں۔ اتنا ہیبتناک منظر دیکھ کر، 2 دن پہلے منظر دیکھا ایک اپنے جیسا انسان مر گیا، اسے مٹی میں دفنا کر کے، منو مٹی لاد کر کے اس کے اوپر آئے، اور 2 دن کے بعد ہی جو ہے وہ ناچ رہے ہیں ڈی جے کے سامنے۔ کہ یہ کیسا ہیبتناک منظر ہے، کیسا عجیب منظر ہے کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو اللہ کی طرف سے میرے دل میں خیال آیا کہ یہ دنیا کے دھوکے میں گم ہیں، یہ لوگ دنیا کے دھوکے میں گم ہیں، لین ہیں، اور سچائی سے اندھے ہیں، سچائی سے اندھے ہیں۔ یہاں رات دن لوگ مر رہے ہیں، دکھوں میں، بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں، دوسرے کی موت دیکھ کر بھی یہ اپنی موت کے ہوش سے اندھے ہیں، دوسرے کی موت دیکھ کر بھی اپنی موت کے ہوش سے اندھے ہیں۔ تو بھائی اس دنیا کا بڑا عجیب نشہ ہے، دھیان لگا کے بات کو سنیں، گہرائی کے ساتھ بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ زندگی موت کی طرف جا رہی ہے۔ اگر غور کر لیا تو ہمیں ایمان نصیب ہو سکتا ہے، ورنہ بغیر ایمان کے مر گئے تو تباہی پھر جائے گی۔ تو اس دنیا کا بڑا عجیب نشہ ہے، کتنے سارے لوگ یہاں روز مر رہے ہیں، مگر جو لوگ زندہ ہیں ان کے ہوش کا خیال یہ ہے کہ وہ جو مرنے والے تھے وہ مر گئے، ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے۔ اندازہ لگاؤ کس قدر نشہ ہے انسان کو، جبکہ جیون کیسا ہے کہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، جبکہ ہماری جان کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ جب چاہے گا ایک سانس فالتو نہیں لینے دے گا، ہمیں یہاں سے موت دے کر اٹھا لے گا۔ تو کیا خیال ہے کہ جو مرنے والے تھے موت انہی کے لیے تھی، ہم دنیا میں ہمیشہ جیتے رہیں گے۔ جبھی تو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر لوگ جو زندہ ہیں وہ ظلم جاستی کر رہے ہیں، حق تلفی کر رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، گھر گھر میں ظلم جاستی ہے، جو کمزور دیکھا اسی کو دبا لیا، اسی کا مال دبا لیا، اسی کا حق مار لیا۔ تو جو مر گئے موت انہی کے لیے، ہم دنیا میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ہمیشہ دنیا میں رہنے کے خیال سے ہی تو حق تلفی بے ایمانی کر رہے ہیں لوگ،
بھئی آپ مجھے بتاؤ، اگر انسان سچائی کے ہوش میں آ جائے کہ میری موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اگر ہوش میں آ جائے تو ایمانداری سے بتاؤ کسی کی بے ایمانی کرے گا؟ کسی پہ ظلم کرے گا؟ اگر اس جیون کی حقیقت میں آ جائے انسان، تو انسان کس گمان میں ہے کہ ہم دنیا میں ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ اسی گمان کو لے کر کے دھرتی پہ ظلم جاستی انسان کر رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ ورنہ اگر سچائی کے ہوش میں آ جائے تو نہیں کر سکتا۔ تو لوگ ہم دیکھ رہے ہیں بے ایمانی کر رہے ہیں، ورنہ اگر اس زندگی اور دنیا کی حقیقت سے آنکھ کھل جائے انسان کی ہے کہ یہ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، تو پھر کاہے کو انسان بے ایمانی ظلم جاستی کرے گا؟ نہیں کرے گا پھر۔ اب جو لوگ پہلے مر چکے، جو لوگ پہلے مر کے پہنچ چکے مردوں کی دنیا میں، عالم برزخ میں، اور جب یہ مر کر جائیں گے اور ہر روز یہاں سے لوگ جاتے ہیں مر کے، تو پہلے مرنے والے بعد والوں سے کہیں گے، جو پہلے مر کے جا چکے ہیں وہ بعد میں مر کے جانے والوں سے کہیں گے کہ بدبختو، تم ہمارے مرنے پر ہوش میں نہیں آئے تھے، ہیں؟ ہم بھی تم جیسے انسان تھے، تم سے اچھے انسان تھے، دنیا کی دوڑ لگا رہے تھے، کہ تمہاری آنکھ نہ کھلی کہ ہماری جان ہمارے قبضے میں نہ تھی، اللہ کے قبضے میں تھی، پوری کائنات پر اللہ کا قبضہ، تو ہمارے مرنے پر تمہاری آنکھ نہ کھلی ہیں؟ تو تم ہمارے مرنے پر ہوش میں نہیں آئے تھے کہ ہمارے بعد تمہارا بھی نمبر آنے والا ہے؟ تم اللہ کی طرف غور کرتے، شاید تمہیں ایمان نصیب ہو جاتا۔ اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے، یہاں چھانٹ ہو رہی ہے، جو اللہ کی طرف دھیان لگائے گا، اللہ کی طرف غور کرے گا، اور اس دنیا کا دھوکہ اس پہ ہٹ جائے گا، سچائی کے ہوش میں آ جائے گا، اللہ کو راضی کر کے جائے گا، اچھائی پر چل کر، بھلائی پر چل کر، وہی جنت کا انعام پائے گا، ورنہ انسان جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ یہ زندگی ایک امتحان ہے، یہاں اللہ تعالیٰ پریکشا لے رہا ہے، ٹیسٹ لے رہا ہے۔ اب دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے انسان کے سامنے کھول رکھے ہیں۔ یوٹیوب پر بھی ہم دیکھ لیں، یوٹیوب پر بھی آپ دیکھیں کہ اچھائی کے چینل اگر دیکھو گے آپ، اچھائی کے چینل بھی ہیں یوٹیوب پہ۔ ہر چیز میں دو راستے کھول رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اچھائی کا بھی اور برائی کا بھی۔ اچھائی کے چینل دیکھو گے تو اچھائی کے چینل زیادہ تر نئے نئے آتے چلے جائیں گے۔ یوٹیوب پہ جیسے آپ چینل دیکھو گے نا، ویسے ہی چینل نئے نئے آتے چلے آئیں گے۔ اسی طرح سے آپ جو بھی اچھائی برائی کے دونوں خیال آتے ہیں، اللہ کا اعلان ہے، میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا، تیرے سامنے دونوں راستے کھول دیے، اچھائی کا بھی برائی کا بھی، اب چل کون سے راستے پہ چلے گا؟ تیرا امتحان ہے، زندگی کا سمے تجھے دے دیا ہے میں نے، اب جس راستے پہ بھی چلے گا وہی راستہ میں تیرے سامنے کھولتا چلا جاؤں گا۔ اچھائی کے راستے پہ چلے گا تو اچھائی کے خیالات بھی تیرے دماغ میں آتے چلے جائیں گے، برائی کے راستے پہ چلے گا تو برائی کے خیالات بھی آتے چلے جائیں گے۔ تو اگر آپ یوٹیوب پر بھی دیکھیں گے، یوٹیوب بھی ایک بہت بڑا امتحان کا ذریعہ ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اچھائی دیکھیں گے تو اچھائی کے چینل بھی اس پر نئے نئے آتے چلے جائیں گے، ہیں؟ زیادہ تر نئے نئے چینل آتے چلے جائیں گے۔ اچھائی کی راہیں بھی اللہ نے کھول رکھی ہیں اور کھولتا چلا جائے گا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور برائی کے گندے چینل دیکھو گے تو نئے نئے گندے چینل آتے چلے جائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے یوٹیوب امتحان کا بہت بڑا ذریعہ ہے اس زمانے میں۔ اور دیکھو پھر لائک اور ڈس لائک ہیں، لائک کرو یعنی پسند کرو یا ناپسند کرو، وہ بھی دے رکھا ہے۔ اگر تو اچھا ہے تو اچھائی کے لیے لائک کر، اچھی بات کو پسند کر اسے، اگر تو برا ہے تو برائی کو پسند کر، تیرا ایک ایک کرم اللہ کے یہاں نوٹ ہو رہا ہے۔ تو امتحان کا بہت بڑا ذریعہ ہے، لائک اور ڈس لائک بھی کرو، اچھائی کو پسند کر یا برائی کو پسند کر، یہ بھی اللہ کی طرف سے جو ہے پورا معاملہ ہے۔ تو اسی طریقے سے اچھائی پر چل کر یا برائی پر چل کر جیسے کرم کر کے مر کے میرے پاس آئے گا ویسا ہی بدلہ پائے گا۔ جب تک سانس چل رہے ہیں امتحان چل رہا ہے، اور جیسے کرم کر کے مرے گا اللہ تعالیٰ پھر ویسا ہی برتاوا اس کے ساتھ کرے گا۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ بہت بڑی ہستی ہے، کچھ نہ تھا اللہ تھا، ہم کچھ نہ تھے اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ سے دعا کیا کرو
کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے انسان بنایا ہے، تیرا بہت بڑا شکر ہے، اگر تو مجھے کیڑا بھی بنا دیتا تو میں تجھے رینگ رینگ کر تیری عبادت کرتا اور تجھے راضی کرتا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اسی لیے ہمیں جیون ملا ہے۔ اب جو سوال کیا گیا تھا کہ انسان کے جیون کی حقیقت اور دنیا کی حقیقت، تو دیکھو بھئی دنیا کی حقیقت تو یہ ہے کہ قسم خدا کی یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا ایک بوال ہے، یہ دنیا ایک دکھوں کا گھر ہے۔ اس کی حقیقت پر نگاہ مارو، اس کی سچائی پر غور کرو، یہ جیون دھوکا ہے۔ گھر گھر میں دیکھیں ہم فساد، جھگڑے، لوگ دکھی ہیں، جیون سے دکھی ہیں، مگر نشہ اس قدر حاوی ہے کہ لوگوں کو اتنا احساس نہیں ہے، غور نہیں کرتے۔ یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، اور انسان کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، انسان کی زندگی اور دنیا یہ دونوں ہی بیکار ہے۔ لہٰذا اس دنیا سے رخ موڑ کر اور اس جیون کو بیکار سمجھ کے اپنے رب، اپنے پالنہار کی طرف غور کرو، اس کی طرف فیس کرو، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کائنات کی حقیقت دکھائے، اس دنیا کا دھوکہ ہمارا ہٹائے، سچائی کے ہوش میں ہمیں لے آئے اور زندگی کی حقیقت ہمیں سمجھائے۔ تو اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک واقعہ ہے، چھوٹا سا بیان کروں گا پھر اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ واقعہ میں نے سنا ہے اور انشاءاللہ صحیح واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے ایک خواب دیکھا۔ ذرا دھیان لگا کے سنا ذرا اس واقعے کو۔ ایک صحابی نے ایک خواب دیکھا، اور خواب کی شروعات کہاں سے ہوئی کہ وہ جنگل میں چل رہے ہیں، اور جنگل بڑا خطرناک ہے، ذرا دھیان لگا کے سنیں۔ تو جب جنگل میں چل رہے ہیں اکیلے، وہاں کوئی اور چیز نہیں ہے، تو پیچھے سے ایک آہٹ کی آواز آئی۔ جب آہٹ کی آواز آئی تو پیچھے مڑ کے دیکھا، تو ایک شیر جو ہے منہ پھاڑ کے بھاگ رہا ہے کھانے کے لیے، انہیں دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ جب شیر کو دیکھا تو انہوں نے دوڑ لگا دی بہت تیزی سے، اسپیڈ سے۔ اب شیر پیچھے پیچھے اور وہ آگے آگے، شیر پیچھے پیچھے اور وہ دوڑ لگا رہے آگے آگے، اور سانس چل رہے، پسینے آ رہے، حالت خراب، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب شیر پیچھے بھاگ رہا ہو تو حالت تو خراب ہوگی۔ اب بھاگتے بھاگتے، ہانپتے کانپتے، جب آگے بھاگے تو آگے لگ رہی ایک دیوار، تو دیوار کود نہیں سکتے، تو پھر سائیڈ سے بھاگے دیوار کے سارے۔ جب سائیڈ سے بھاگے دیکھا تو پھر آگے چل کے ایک کنواں تھا، کچا کنواں، کچے کنویں آج بھی ہوتے ہیں، تو اس میں ایک باہر پیڑ پہ سے ایک رسی بندھی ہوئی کنویں میں لٹک رہی تھی، ایک رسی کنویں میں لٹکی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے اس رسی کو پکڑ کے اور کنویں میں اتر گئی شیر کے ڈر سے۔ جب بیچ کنویں میں پہنچے رسی کے بل پہ، تو کنواں تھا وہ کچا، تو کچے کنویں میں جیسے چڑیا وغیرہ یا کوئی پرندہ مٹی کھود کھود کے بنا لیتا ہے، اس میں کھکودر سی، گھٹی سی مٹی کے اندر ایسی تھی بنی ہوئی۔ تو جب لٹکے ہوئے تھے رسی پہ تو دیکھا اوپر جھانک کے، تو اوپر شیر آ گیا کنویں کی من پہ، وہ دہاڑ رہا ہے اوپر آ کے۔ اور جب کنویں کی جڑ میں نگاہ گئی، کیونکہ کنویں کے بیچ میں لٹکے ہوئے تھے رسی کے بل پہ، کنویں کی جڑ میں نگاہ گئی تو کنویں کی جڑ میں ایک سانپ سے بھی بڑا ایک اژدہا منہ پھاڑے پڑا کہ کیسی نیچے کو آئے تو میں لپکوں، اوپر شیر دہاڑ رہا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ جب رسی پہ لٹکے ہوئے تھے تو سینے کے سامنے جو مٹی میں کھکودر سی بنی ہوئی تھی کنویں میں، تو جیسے گھبرائے ہوئے تھے، ایک ہاتھ جو ہے اس مٹی میں بڑھ گیا اندر گٹی سی میں، اس میں بیٹھی تھی محال۔ اور جب رسی پکڑ رکھی تھی تو رسی کان کے قریب تھی،
تو رسی میں سے گھن گھن کی آواز آ رہی تھی۔ جب سر اٹھا کے دیکھا اوپر کو تو ایک کالا چوہا اور ایک سفید چوہا رسی کاٹنے میں لگے پڑے، اور اس میں دنیا بھر کے اوال بوال، چھپکلی، کرکٹے، سانپ، اگڑم جھگڑم، نرے اوال بوال اس کے اندر۔ اب اندازہ لگاؤ کتنا برا حالت ہے۔ اوپر شیر دہاڑ رہا ہے کہ اوپر آئے تو میں کھاؤں، کنویں کی جڑ میں اژدھا منہ پھاڑے پڑا ہے، نیچے گرے تو میں لپکوں، سامنے بیٹھی ہے محال، سینے کے سامنے جس رسی پہ لٹکے ہوئے ہیں اس رسی کو چوہے کاٹنے پہ لگے پڑے ہیں، ایک کالا چوہا ایک سفید چوہا، اور اس میں دنیا بھر کے اوال بوال۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب کیا ہوا کہ جب اس مٹی میں سے ہاتھ نکالا، اس ٹھکودر میں سے ہاتھ نکالا، تو ان کے ہاتھ جو ہیں محال کے شہد میں سن گئے، تو وہ چپک سے گئے۔ جب چکھ کے دیکھا تو میٹھا لگا۔ اب وہ اتنے بھوکے تھے کہ ان کے شریر میں جان نہیں تھی، جب بھوکے تھے بہت تو وہ شہد کھانے میں لگ گئے۔ اب آپ تم لوگ بھی تعجب کرو گے اس بات کا کہ یار کیسی عجیب بات ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اتنے بڑے خطرے میں ہونے کے باوجود شہد کھانے میں مگن ہو گئے، اتنے بڑے خطرے کے ہونے کے باوجود شہد کھانے میں مگن ہو گئے، اور ایسے ہو گئے کہ سب بھول گئے۔ اب ہے تعجب کی بات کہ نہیں؟ اب یہی تعجب کی بات ہمارے ساتھ بھی ہو رہی ہے، جسے میں آگے پیش کرنے والا ہوں۔ اگر تمہیں اس میں یقین نہ آ رہا تو پھر اپنے اوپر تمہیں یقین آ جائے گا۔ پھر سنو دھیان سے۔ اتنے جو ہے صحابی کی آنکھ کھل گئی اور پسینے آ رہے، حالت خراب، اور ہانپتے کانپتے گئے ہمارے نبی کے پاس کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا، مجھے اس کا مطلب بتاؤ۔ تو پھر حضور نے خواب کا مطلب، خواب کی تعمیر بتانی شروع کی۔ تو حالانکہ یہ واقعہ میں نے سنا ہے، اگر صحیح نہ ہو تو بھئی میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بال کی کھال نہ نکالیں، اس سے نصیحت حاصل کریں، اس کی جو اصل بات ہے اس پہ غور کریں۔ تو حضور نے اب خواب کا مطلب بتانا شروع کیا۔ اب ہمارے مطلب کی بات آ رہی ہے، اس پہ غور کریں بھائی۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ جو شیر تھا وہ تھی تمہاری موت، جو تمہارے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ اسی پرکار سے دنیا میں ہر انسان کے پیچھے موت بھاگ رہی ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو سب کو مرنا ہے، ہاں، سب کے سب ہیں رہ روے کوئے فنا، سب کے سب فانی ہیں، سب مرنے مٹنے والے ہیں، اللہ لا فانی ہے، کبھی نہ مٹنے والا۔ اس حقیقت پر غور کرو کہ ہمیں مرنا ہے، اپنے دل کو سمجھاؤ کہ تجھے مرنا ہے، یہاں سے جانا ہے۔ تو وہ تھی موت۔ اسی پرکار سے ہماری موت بھی ہمارے پیچھے بھاگ رہی، جلدی جاگو۔ پھر فرمایا کہ وہ جو تھا کنویں کی جڑ میں پڑا ہوا اژدھا، وہ تھی تمہاری قبر جو تمہارے لیے منہ پھاڑے پڑی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ بھی ہماری زندگی کی حقیقت ہے، غور کرو، ہوش میں آؤ کہ موت ہمارے پیچھے بھاگ رہی ہے، اور جس زمین میں ہمیں ملنا ہے، جس مٹی میں، وہ مٹی ہمارے لیے منہ پھاڑے پڑی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، وہ مٹی جو ہے منہ پھاڑے پڑی ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ زمین اپنے اوپر چلنے پھرنے والوں سے روزانہ 5 سوال کرتی ہے۔ کاش ہم اس کی آواز کو سمجھ جائیں اور سن لیں اور غور کر لیں، کیونکہ یاد رکھیں اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی خاموش قدرت کام کر رہی ہے۔ اوپر سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا اور چلانے والا کوئی ہے ہی نہ۔ اگر جب باریکی سے غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو قسم خدا کی ایک ایک ذرے پر اللہ کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے، ایک ایک ذرے پر اللہ کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے۔ اوپر سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے اس کائنات کا بنانے والا چلانے والا کوئی ہے ہی نہیں۔
یہ کائنات چپ چاپ چل رہی ہے اسی لیے تاکہ سب کا ٹیسٹ لیا جائے، امتحان لیا جائے، کون کیسا ہے، کھرا اور کھوٹا چھٹ جائے اور پھر ان کا ویسے ہی فیصلہ کیا جائے۔ تو پہلا سوال زمین کرتی ہے کہ اے انسان، آج تو میری پیٹھ پر یہ چل جو رہے ہیں نا ہم زمین پر، زمین کی پیٹھ ہے یہ، آج تو میری پیٹھ پر چلتا پھرتا ہے، اکڑ کر چلتا ہے، مگر ان قریب بہت جلد تو میرے پیٹ میں سمانے والا ہے، میرے پیٹ میں آنے والا ہے۔ بھائی ذرا ایمانداری سے بتاؤ مجھے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا مرنے کے بعد جب موت آئے گی ہمیں، موت کے بعد مٹی میں نہیں ملنا ہمیں؟ شیر کی مثال موت کی دی، موت آئے گی، اور پھر اژدھا کی مثال قبر کی ہے، مٹی کی ہے، مٹی ملنا ہے ہمیں، مٹی منہ پھاڑے پڑی ہے۔ تو یہ بات حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جس میں کوئی شک نہیں ہے سچ ہے، اس پر غور کرو، جاگو جلدی، جیون کا سمے ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ ارے جس مقصد کے لیے جیون ملا اس کی تیاری کرو۔ دنیا کے کھیل تماشے بھی کھیل تماشے ہی تو ہے۔ رب نے جیون دیا تھا کہ مجھے راضی کرنا، تیاری کر کے آنا جنت کی، آخرت کی، اور ہمیں اس گارے مٹی کی دنیا میں لگے پڑے ہیں۔ ارے جو مقدر میں لکھا ہے وہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ کوئی مال کی دوڑ لگا رہا ہے، کوئی کسی چیز کی دوڑ لگا رہا ہے، کوئی منتری بننے کی دوڑ لگا رہا ہے، کوئی پردھان بننے کی دوڑ لگا رہا ہے، کوئی کسی چیز کی دوڑ لگا رہا ہے۔ ارے میرے بھائی، اللہ کے نزدیک یہ کھیل تماشا ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ دیکھو نا، جب اللہ موت بھیجتا ہے تو اس کھیل تماشے کو تمہارے کو ختم کرا دیتا ہے۔ کہ ہم رات دن دیکھتے نہیں ہیں دنیا میں کتنے لوگوں کو کھیل تماشا روز ختم ہوتا ہے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں سب رہ گیا پڑا ہوا ہے ایسے ہی، ایک منٹ میں سب ختم، سب رشتے ناتے ختم۔ اس لیے اللہ کا اعلان ہے، میرے بندے سارا جہان بے وفا، میں وفادار ہوں، تجھے میں نے دنیا میں اکیلے بھیجا ہے اور اکیلے تجھے بلاؤں گا، سب چھڑوا دوں گا یہیں پہ، کوئی تیرا نہیں ہے، کوئی تیرا نہیں ہے۔ غور کر، انسان جندے پہ کہتا ہے یہ میرا، وہ میرا، یہ میرا، وہ میرا، موت آئی کچھ بھی نہ میرا، سب پر آیا، کچھ نہیں بچتا باقی، اللہ کی طرف انسان لوٹتا ہے اکیلا۔ تو فرمایا کہ اے انسان، آج تو میری پیٹھ پر چلتا پھرتا ہے، مگر ان قریب بہت جلد تو میرے پیٹ میں آنے والا ہے، تو میرے پیٹ میں سمانے والا ہے۔ اے انسان، آج تو میری پیٹھ پر طرح طرح کی چیزیں کھاتا پھرتا ہے، ان قریب بہت جلدی ہی تو میرے پیٹ میں آنے والا ہے، جب تو میرے پیٹ میں آئے گا تو تجھے پھر کیڑے مکوڑے کھائیں گے۔ اے انسان، آج تو میری پیٹھ کے اوپر دانت پھاڑ پھاڑ کے ہنستا پھرتا ہے، زمین کی پکار ہے۔ آج تو میری پیٹھ کے اوپر غفلت کے نشے میں، ہاں، سچائی سے بے خبر ہو کر، سچائی دیکھ کر بھی اندھا ہے انسان۔ بڑا عجیب لگتا ہے مجھے بھائی کہ لوگ یہاں دیکھتے ہیں کتنے لوگ جا رہے ہیں میت میں، ارتھی میں کتنے لوگ جا رہے ہیں، دوسرے کا انجام دیکھ کر بھی اس سے بے ہوش ہیں کہ ہمیں بھی مٹی میں ملنا ہے، ہمیں بھی جانا ہے۔ کیا عجیب نشہ ہے دنیا کا۔ ہاں، جو اللہ سے رو رو کے مانگے گا، ایمان مانگے گا، اللہ تعالیٰ اسی کا نشہ ہٹائے گا، اسی کا دھوکہ ہٹائے گا، سچائی اسی کو دکھائے گا، اسی کو سچائی کے ہوش میں لے کے آئے گا۔ ورنہ کتنے انسان یہاں بھٹک کے مر رہے ہیں، کتنے انسانوں کو دنیا ڈس کے مار دیتی ہے، ہایا مایا میں لگ کر لوگ مر رہے ہیں یہاں روز۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھیں، ہاں، زمین سوال کرتی ہے کہ اے انسان، آج تو میری پیٹھ پر دانت پھاڑ پھاڑ کے ہنستا پھرتا ہے، مگر ان قریب بہت جلد جب تو میرے پیٹ میں آئے گا، ہاں، تو پھر روئے گا، غمگین ہو جائے گا، اور تجھ جیسے بے شمار انسان اس دنیا سے پیر پٹک پٹک کے میرے اندر آ گئے، تو دنیا میں کب تک بیٹھا رہے گا؟ اس لیے غور کر، اپنے مالک کی طرف دھیان لگا، سچائی پر غور کر، دھوکے سے باہر نکل، یہ سارا جہان دھوکہ دینے والا ہے۔ اپنے آپ کو سمجھا، اپنے دل کو سمجھا کہ تجھے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، تجھے یہاں سے جانا ہے۔ جب تیرا بلاوا تیرے مالک کی طرف سے آئے گا، دنیا کی کوئی طاقت تجھے بچا نہیں پائے گی۔ اس لیے ایشوری رچنا پر چل کر سچائی پر چل، جھوٹ کو چھوڑ، برائی کو چھوڑ، جھوٹ کو پہچان، سچائی کے ہوش میں آ۔ زمین سوال کرتی ہے کہ اے انسان، آج تو بڑی بے فکری سے میرے اوپر، میری پیٹھ پر گناہ کرتا پھرتا ہے،
پاپ کرتا پھرتا ہے، مگر ان قریب بہت جلد جب تو میرے پیٹ میں آئے گا تو تجھے تیرے گناہوں کی سزا دی جائے گی، تیرے گناہوں کی سزا دی جائے گی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم سوچیں کہ ہم دنیا میں جیون کا سمے لے کے آئے ہیں، یہ سمے ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، ہم اس پر غور کریں۔ پھر فرمایا کہ وہ جو چوہے تھے کالا اور سفید، وہ کیا تھا؟ جو چوہے تھے کالا اور سفید وہ کیا تھا؟ فرمایا کہ وہ تھے دن اور رات۔ رات کی مثال ہے کالا چوہا اور سفید کی مثال ہے دن۔ دن اور رات کا جو وقت ہے نا، یہ ہر نئی چیز کو پرانی کر دیتا ہے۔ اس وقت کے ساتھ ساتھ ہی ہم بچپنے سے جوانی میں جاتے ہیں، اور جوانی سے بڑھاپے میں، اور پھر موت۔ یہ وقت ہمیں بوڑھا کر دیتا ہے۔ یہ وقت کی لگام کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ، وقت کا بٹن کس کے ہاتھ میں ہے؟ کیا ہمارے ہاتھ میں ہے؟ اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو میں وقت کو ہی روک دیتا، اپنی جوانی کو روک دیتا، میں بوڑھا نہ ہوتا۔ لیکن وقت کی لگام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کو پیدا کرتا ہے، وقت اس نے چلا رکھا ہے۔ ایک ہی وقت میں کتنوں کو پیدا کرتا ہے، کتنوں کو جوان کرتا ہے، کتنوں کو بوڑھا کرتا ہے، کتنوں کو موت دیتا ہے، کتنوں کو زندگی دیتا ہے، ایک ہی وقت میں۔ ہاں، اتنی بڑی کائنات اس نے چلا رکھی ہے، اسی لیے کہ جو مجھے راضی کر کے آئے گا وہ میرا جنت کا انعام پائے گا، جو مجھے ناراض کر کے آئے گا وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم غور کریں تو وقت کی مثال دن اور رات، کالا چوہا اور سفید چوہا، جو میری زندگی کی ڈور کو کاٹ رہے ہیں۔ جیسے وہ لٹکے ہوئے تھے رسی پر، کالا چوہا سفید چوہا رسی کاٹنے میں لگے ہوئے تھے، تو زندگی کی ڈور تھی رسی۔ وہ رسی کیا تھی؟ زندگی کی ڈور۔ رسی کٹتی تو کہاں پہنچتے؟ اژدھا کے منہ میں۔ اسی پرکار سے یہ کالا چوہا اور سفید چوہا کی طرح یہ دن اور رات کا وقت میری زندگی کو گھٹا رہا ہے، میری زندگی کو گھٹا رہا ہے، مجھے موت کے قریب لے کے جا رہا ہے۔ وقت کا آنے والا ہر لمحہ، ہر گھڑی میری زندگی کو چرا رہی ہے۔ آنے والا ہر دن میری زندگی کے پنوں کو کم کر رہا ہے، کم کر رہا ہے۔ میں موت کی طرف جا رہا ہوں۔ جو میں سمے دنیا میں لے کے آیا ہوں وہ ختم ہوتے جا رہا ہے، ختم ہوتے جا رہا ہے، اور میں دنیا کی بکواس میں لگا ہوا ہوں، دنیا کے کھیل تماشے میں لگا ہوا ہوں، دنیا کی بے فضول باتوں میں لگا ہوا ہوں، میں دنیا کے نشے میں پھر رہا ہوں۔ یہ کیا عجیب چکر ہے بھائی؟ کیوں ہوش میں نہیں آتے؟ کیوں غور نہیں کرتے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ہمیں ہمارے مالک نے کیوں پیدا کیا ہے؟ اگر ہم نے غور نہ کیا تو ہم نے اپنا بیڑا غرق کیا، اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ پھر فرمایا کہ وہ جو محال بیٹھی ہوئی تھی وہ کیا تھا؟ اب دیکھیے، میں اسی بات پہ آ رہا ہوں جو میں نے آپ سے پہلے کہی تھی کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ اتنے بڑے خطرے میں ہونے کے باوجود اور صحت کھانے میں مگن ہو گئے۔ آج ہماری مثال بھی ایسی ہے کہ دنیا کا مال، دولت، سونا، چاندی یہ ایک شہد کی طرح ہے، شہد کی طرح، اور یہ دنیا خطروں کا گھر، بیماریوں کا گھر، مصیبتوں کا گھر، تنگیوں کا گھر، آفتوں کا گھر، موت کا گھر، دکھوں کا گھر۔ اس برے گھر میں ہم اس دنیا کے دھوکے کے مال، دولت، سونا، چاندی کے چکر میں سب خطروں کو بھول گئے کہ ہماری زندگی بڑی ناپیدار ہے، ہم کبھی بھی مر سکتے ہیں، کبھی بھی یہاں سے جا سکتے ہیں۔ بھول گئے ہم اس بات کو، ہیں؟ ہاں، ہم بھول گئے اس بات کو کہ یہ بیماریوں کا گھر ہے دنیا۔ ہم بھول گئے اس بات کو کہ دنیا خطروں کا گھر ہے، یہاں ہماری جان اللہ کے قبضے میں ہے، ہم اللہ کی بادشاہت میں قید ہیں۔ آج میں جا رہا تھا نکل کے، اتنی زور سے ایکسیڈنٹ ہوا کہ موٹر سائیکل بہت دور تک چلی گئی، رپٹی ہوئی۔ 2 شخص بیٹھے تھے، ایک تو فوراً ہی گھائل ہو گیا، بیکار ہو گیا، ایک کو تھوڑا بہت ہوش تھا۔ بتاؤ، کیا انسان کو کوئی سوچا تھا انہوں نے کہ ایسا ہو جائے گا ہمارے ساتھ؟ اللہ کی بادشاہت میں قید ہیں، جو چاہے وہ کر دے۔ ہاں، اللہ فرماتا ہے میرے بندے پہچان میری قدرت، خاموش قدرت کو۔ یہ کائنات چپ چاپ چل رہی ہے اگر ہم دیکھیں اوپر سے، لیکن اس لیے چل رہی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چھانٹے۔ کون میری رچنا پہ چلتا ہے
کون اچھائی پہ چلتا ہے، کون برائی پہ چلتا ہے، کون میری کھوج کرتا ہے، کون مجھے راضی کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دھوکے سے باہر نکلیں، یہ مال دولت کی دوڑ لگانا چھوڑ دیں، ظلم جاسوسی کرنا چھوڑ دیں، حق تلفی کرنا چھوڑ دیں۔ آج لوگ مسائلوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ ہم ایسے پریشان، ہم ویسے پریشان۔ میرے بھائیوں، یہ پریشانی کے حالات بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ دنیا میں اللہ کی طرف سے دکھوں کی برسات ہے، تکلیفوں کی برسات ہے، بیماریوں کی برسات ہے، مصیبتوں کی برسات ہے۔ کس لیے؟ تاکہ میرا بندہ دنیا میں دل نہ لگائے۔ یہ بیکار دنیا ہے، بہت ناپیدار زندگی ہے، اس کی حقیقت کو پہچانے اور میری طرف دھیان لگائے۔ میں نے اس کو جیون کا سمے دیا ہے، اس سے پہلے کہ میں اسے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں، یہ پہلے ہی لوٹ جائے میری طرف۔ اللہ کا اعلان ہے، میرے بندے، اس سے پہلے میں تجھے موت بھیجوں اور لوگ تجھے اپنے کندھوں پہ میری طرف لے کے آئیں، تو پہلے اپنے پیروں پہ لوٹ جا میری طرف، اپنے پیروں پہ لوٹ جا۔ تو لوٹنا یہ ہے کہ دنیا کی محبت ہم دل سے نکال دیں، اللہ کی محبت دل میں بسائیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جئیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مریں، یہ ہے لوٹنا۔ تو بھئی ہم اس میں کوشش کریں، محنت کریں۔ اتنا حاوی نشہ ہے انسان کے دماغ پر کہ انسان اللہ کے ذکر کو ایسے سنتا ہے جیسے کسی اجنبی کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس کی سننے کی۔ اتنا ہوش نہیں ہے کہ کل پرسوں کو کچھ سمے کے بعد اللہ کی طرف لوٹنا ہے، جس اللہ کا ذکر اجنبی کر کے سن رہے ہیں۔ بڑا انسان دھوکے میں ہے، اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جاگیں، سچائی کے ہوش میں آئیں اور غور کریں۔ اسی لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھی ہمارے چینل کے اندر جا کر لگاتار ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ اور بھئی انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ ہماری یہ بات سن کر کافی جاگرکتا آپ کے اندر پیدا ہوئی ہوگی، اور آپ زندگی کے مقصد پر غور کریں گے اور ان باتوں کو پھیلائیں گے۔ اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔